اور اس حکم میں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس انسان پر قائم کیا ہے وہ ہے انسانیت کا باس و لحاظ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں اس دنیا میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں اور اس آدم کو، انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو، ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس دنیا پر فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرشتوں سے یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان کو اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ انسان کو اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی وہ تسبیح اور تحمید اور بندگی کرے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی بندگی کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ انسانیت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، یہاں تک کہ چاند، سورج، شجر و حجر، دنیا، دریا، سب کو پیدا کیا اور ان سب کو انسان کے تابع کر دیا۔ یہی وہ انسانیت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہی وہ انسانیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مکرم بنایا۔ یہی وہ انسانیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے صورت کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری فضیلتیں انسان کے لیے پیدا کی۔ جب انسان کے لیے ساری فضیلتیں بیان کی ہیں تو پھر انسان پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، مذہب اسلام کی اشاعت کرنا، یہی سب سے بڑی انسانیت ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو سمجھ لو انہوں نے مذہب اسلام کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر وہ مذہب اسلام کو پڑھ لیتے، اچھی طرح سمجھ لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر غور کر لیتے تو انہیں پتہ لگتا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کو، جو انسانیت کا حق تھا وہ ادا کیا ہے۔ آج یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام اور انسانیت دونوں ایک ہی چیز ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ انسانیت ہی کا درس کیا ہے، ہر موڑ پر انسانیت ہی کا سبق سکھایا ہے۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ انسانیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا انسانیت یہ ہے کہ آدمی، چند چیزیں انہوں نے گنوائی، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ گنوائی کہ آدمی دولت مند ہو، مالدار ہو اور تواضع ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ آدمی مالدار ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، یہ انسانیت کی پہلی صفت ہے۔
عام طور سے حال یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی انسانیت کی علامت یہ بتائی کہ آدمی مالدار ہو اور تواضع ہو، انکساری ہو، یہ سب سے پہلے انسانیت کی علامت ہے۔ دوسری چیز انہوں نے ارشاد فرمائی کہ آدمی مظلوم ہو، ظلم کیا گیا ہو، اور آدمی میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہو، اس کے باوجود وہ بدلہ نہ لے، اپنی طرف سے معاف کر دے۔ یہ انسانیت کی دوسری علامت حضرت احنف بن قیس نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ذرا ان نشانیوں کی طرف غور تو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا درس دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم کیا گیا۔ واقعے بہت سارے ہیں۔ حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ایک رشتے سے بھائی بھی لگتے ہیں، ان کا واقعہ جنگ احد کے اندر ان کو درد بھرے انداز سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے اسلام لانے کی جو تاریخ تھی وہ بھی عجیب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو پھیلانے لگے اور دین کی دعوت دینے لگے تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب گھر واپس آئے تو حضرت حمزہ کی بہن صفیہ انہوں نے کہا کہ تم شکار پر جاتے ہو، ذرا اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو لو، ان پر تم تو شکار کرنے جاتے ہو، ان کو اتنا مارا جاتا ہے کہ کہیں ان کو شہید ہی نہ کر دیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چلے اور ابو جہل کو اس قدر مارا کہ خون نکال دیا، اور پھر واپس آ کر بھتیجے سے عرض کیا اور کہا کہ اب تو آپ خوش ہیں، میں نے اس کو جس نے آپ کو مارا تھا اتنا مارا ہے کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جواب سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ملے گی کہ تم نے اس کو مارا ہے، مجھے تو خوشی اس بات سے ملے گی کہ جو کلمہ جو دعوت میں لے کر آیا ہوں تم بھی وہ دعوت اور وہ کلمہ قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد تاریخ جانتی ہے کہ بڑے بہادر تھے۔ جنگ احد کے اندر چونکہ جنگ بدر میں انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، چند لوگوں کو قتل کیا تھا، تو انہی میں سے جنگ احد میں انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، جنگ احد میں ایک وحشی غلام اس ارادے سے کہ حضرت حمزہ کو شہید کریں گے تاک میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان پر بھی بے انتہا ظلم و زیادتی کی گئی، یہاں تک کہ عرب کی تپتی ہوئی ریتلی زمین پر ننگے بدن قمیص نکال کر لٹا دیا جاتا تھا، اس طرح ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی وہ ظلم و زیادتی والے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور مدینے کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں 10,000 سے بھی زائد کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر لے کر آئے ہیں، اور سب کو یوں لگتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سعد نے کہہ بھی دیا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو خون بہا جائے گا۔ تو حضرت ابو سفیان بعد میں جو مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو ان سے کہا کیا آج بدلہ لیا جائے گا، کیا آج خون بہا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ یہی اسلامی کی خوبی ہے۔ آج مسلمان پوری طاقت میں تھا، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن باوجود قدرت ہونے کے باوجود اس چیز کے کہ ان پر ظلم و زیادتی کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، اور یہی اسلام سکھاتا ہے
اسلام کا تو پیغام ہی ہے امن، شانتی، پیار، محبت۔ آ جاؤ ٹیم ہے ابھی تو بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بھی نہیں بھرا۔ مسلمان کی، اسلام کی تعریف ہی یوں کہی ہے، آ جاؤ آرام سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ پہلی چیز کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، عام طور سے جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ سب زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ زبان ہی سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو آدمی ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والوں کو حکم دیا کہ سلامتی میں، امن میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا، حضرت احنف بن قیس نے اسلام میں کی، انسانیت کی دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز کہ مالدار ہو تو عاجزی ہو۔ دوسری چیز انہوں نے ارشاد فرمائی کہ انسانیت کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی پر ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ پھر انہوں نے تیسری چیز بیان کی، اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ انسانیت کی تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز دے تو وہ اللہ کے لیے دے، دکھاوا نہ کرے، ریاکاری نہ ہو۔ کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو اس میں دکھلاوا اور احسان جتلانا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، جس نے کسی کو کوئی چیز عطا کی اور اس کے بعد اس پر احسان مارا، احسان جتلایا، تو اس پر جو اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی اس کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے۔ خلیفہ ہے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب اسلام کو فتح ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی دور خلافت آیا، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں لگائی کہ فلاں کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں آدمی خدمت کرے گا۔ تو رجسٹر تیار کیا اور لوگوں کو خدمتوں پر تعینات کر دیا۔ تو ایک بڑھیا تھی جس کا کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی، اس کے سامنے کا کھانا خالی پڑا تھا۔ حضرت عمر نے رجسٹر دیکھا اور سمجھا کہ یہ بڑھیا ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی خدمت کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کروں۔ چنانچہ صبح سویرا نماز پڑھ کر اس کے گھر پہنچے، اور گھر جانے کے بعد دیکھا کہ بڑھیا تو نہائی دھوئی بیٹھی ہے، کھانے سے بھی فارغ ہے، گھر میں صفائی ستھرائی بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، کل میں ایسا کروں گا اور بھی سویرے آؤں گا اور سویرے آ کر اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ اگلے دن فجر سے پہلے پہنچے ہیں، فجر سے پہلے پہنچے، آج بھی دیکھا کہ بڑھیا سواری ہوئی، نہائی دھوئی بیٹھی ہے اور گھر میں بھی صفائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تو میں سویرے آیا تھا، آج بھی اس خدمت کا موقع نہ ملا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، عشاء کے بعد ہی کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس بڑھیا کی خدمت کون کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور چپکے سے ایک جگہ آڑ میں بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ دیکھے کون آتا ہے۔